CSS 2025 में मैंने CSS को क्वालिफाई किया और मेरी प्रेफरेंस भी यही थी कि मुझे पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान मिलती और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मिली है, तो इस पे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब भी इस डिपार्टमेंट को सर्व कर चुके हैं और उससे पहले मेरे दादा भी इस डिपार्टमेंट को सर्व कर चुके हैं। मेरे वालिद साहब शहादत के रुतबे पे फाइज हुए, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी फ़ख्र की बात हम में से किसी के लिए नहीं हो सकती। कामयाबी तो ठीक है आपको मिल जाती है, वो कहते भी है ना कि फेलियर इज़ ऑर्फन एंड सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। जब आप नाकाम होते हैं तब इंसान के असल कैरेक्टर का पता चलता है, उसको पता चलता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी और पोटेंशियल है और वो क्या क्या काम कर सकता है। मुझे ना हमेशा से अल्लाह पे ईमान ज़रूर था कि मेरा CSS होना है और मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में लैंड करना ही करना है। आप आज भी जानी जा रही हैं अपने वालिद साहब के नाम से जी। ये मोमेंट कैसा होता है? इससे बढ़ के मेरे ख्याल है मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है एक, कि अगर आज मेरी कामयाबी भी है तो उसको मेरे वालिद साहब से एसोसिएट किया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि CSS में जाने से पहले इंसान बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान होता है और जब आप वो जर्नी एंड करते हो तो आप एक मुख्तलिफ इंसान होते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अहमद और आज मेरे साथ मौजूद हैं ASP महानूर तारिक। इन्होंने 2025 का CSS का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद इनकी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हुई। मैडम की एक CSP ऑफिसर के अलावा जो बड़ी पहचान है वो इनके शहीद वालिद हैं, DSP तारिक कंबोल और पुलिस के DSP थे और 2000 में उनकी शहादत हुई थी। मैडम का ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? क्या फैमिली से इंस्पायरेशन थी या फिर पुलिस के यूनिफॉर्म से ज़्यादा इंस्पायरेशन थी? मैडम पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, और सेकेंडली आप ये बताइएगा कि आपका ये जो सफ़र है ये इसके पीछे क्या रीज़न थी कि आपने पुलिस में आने के लिए इतनी एफ़र्ट की? कौन सी मुश्किलात आपको फ़ेस करना पड़ी? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने मुबारकबाद दी। जिस तरह आपने जिक्र किया कि मेरी सिर्फ CSS की जर्नी मेरी एक इंडिविजुअल जर्नी नहीं है, मेरे साथ एक फैमिली लेगेसी इन्वॉल्व है, और वो इसलिए क्योंकि मेरे वालिद साहब भी इस डिपार्टमेंट को सर्व कर चुके हैं और उससे पहले मेरे दादा भी इस डिपार्टमेंट को सर्व कर चुके हैं। तो बेसिकली जो मोटिवेशन थी वो तो मुझे अपनी फैमिली से ही मिली, और ना सिर्फ मुझे अपने वालिद साहब से ये मोटिवेशन मिली बल्कि मैं समझती हूँ इसमें मेरी वालदा का बहुत ज़्यादा किरदार है, क्योंकि उन्होंने एज अ सिंगल मदर जिस तरह से हम चारों बहन भाइयों को पाला है उसको खराज तहसीन उसको मिलना चाहिए। तो इस हवाले से उन्होंने हमें बचपन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया कि हमें अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और फिर उन्होंने मेक श्योर किया कि हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन हासिल करें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी का, तो मुझे हमेशा से शौक़ था, मैं चाहती थी कि या तो मैं जुडिशरी करूँ या मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CSS को क्लियर करूँ। तो लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद मुझे 2 साल चाहिए थे लाइसेंस लेने के लिए, जिसके बाद मैं जुडिशरी के लिए एलिजिबल हो सकती थी। तो इस टाइम पीरियड को मैंने यूटिलाइज़ किया, मैंने CSS के एग्ज़ाम्स दिए, उसमें मैंने PMS के भी साथ साथ एग्ज़ाम्स देती रही। 2023 में PMS के एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए, लेकिन मेरी उस साल एलोकेशन नहीं हो सकी। फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैंने और एग्जामिनेशंस दिए और अल्लाह ने करम किया तो मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट में 2nd पोजीशन आई, और फिर अभी मैं करंटली सर्व कर रही हूँ। और फिर CSS 2025 में मैंने CSS को क्वालिफाई किया और मेरी प्रेफरेंस भी यही थी कि मुझे पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान मिलती और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मिली है, तो इस पर मैं बहुत खुश हूँ। चलें, बहुत अच्छी बात है। जब डेफिनेटली आपके वालिद साहब की शहादत हुई तो वालदा क्या अलाउ करती थी या उनकी ख्वाहिश थी कि मैंने एक अहम फैमिली मेम्बर को लॉस्ट किया है तो फिर मुझे इसी सर्विस में किसी को भेजना है, क्योंकि आपका भाई भी पुलिस में ही है, तो वालदा की तरफ से कहीं रेजिस्टेंस थी कि नहीं अब हमने इस प्रोफेशन में नहीं जाना? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नुकसान जो हमारा हुआ वो तो बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन अगर मैं उसको कन्वे करूं तो ज़िंदगी और मौत तो आपको पता है अल्लाह के हाथ में, और हर इंसान ने एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन मेरे वालिद साहब शहादत के रुतबे पे फाइज हुए, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी फ़ख्र की बात हम में से किसी के लिए नहीं हो सकती, और दुनिया में भी और आखिरत में भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी फैमिली को अल्लाह ताला ने ये मनसब जो है वो अता की है। तो वालदा जब मेरे भाई ने इनिशली ज्वाइन करना था तो थोड़ी सी वो हेजिटेंट थी कि क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने इतना बड़ा लॉस बेयर किया था और फिर अपने बच्चों को उसी फील्ड में डालना, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनकी रेजिस्टेंस से ज़्यादा उनका जज्बा जो है ना वो बहुत ज़्यादा था कि ठीक है हमारी फैमिली ने एक नुकसान बर्दाश्त किया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे उनके बच्चे और हमारी फैमिली जो है इस डिपार्टमेंट को फर्दर भी सर्व करेंगे, और डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा इस मुल्क के खातिर जो है हम कुछ ना कुछ करना चाहते थे, ताकि जो हमारे वालिद साहब ने इतना अच्छा नाम कमाया था हम उसको फॉरवर्ड कर सकते। तो इसलिए फिर उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम इसी डिपार्टमेंट को दोबारा से ज्वाइन कर लें। डेफिनेटली आपकी एज बहुत कम होगी जब ये सानिया पेश आया, तो आपने क्या सुना था अपने वालिद के बारे में, और फिर एक पुलिस के बारे में लोगों की परसेप्शन भी है,
تو اس کے بعد پھر کس چیز سے آپ کو انسپائریشن ملی کہ یار کیا لوگ ڈسکس کرتے ہیں یونیفارم کو، یا یونیفارم کا گریس ہے، یا والد صاحب کو دیکھ کے یونیفارم میں کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ ڈے تھا، یا یہ وہ انسیڈنٹ تھا، یا یہ وہ بات ہے جس نے مجھے انسٹرکٹ کیا کہ ہاں مجھے بھی یونیفارم پہننا ہے؟ میرا خیال ہے دو باتیں ہیں، اور ایک تو تھوڑی سی پرسنل لائف کے متعلق ہے اور دوسری پروفیشنل لائف کے متعلق ہے. تو پروفیشنلی اب میرے والد صاحب کو آج 26 سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے جتنے بھی لوگوں سے اپنے والد صاحب کے بارے میں کبھی بھی کچھ سننے کو ملتا ہے تو وہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ وہ ایک بہت بہادر اور دلیر انسان تھے. تو وہ کبھی بھی کوئی بھی چیلنج ان کے سامنے ہو، کچھ بھی ہو، وہ کبھی بھی اس سے گھبراتے نہیں تھے اور ہمیشہ اپ فرنٹ رہتے تھے کہ انہوں نے اس چیلنج کو فیس کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے کوئی بھی جو کلپریٹس ہیں یا کوئی بھی کرائم کے اندر لوگ انوالوڈ ہیں ان کو پکڑنا ہے. تو پروفیشنلی تو یہی میری موٹیویشن تھی یا موٹیویٹنگ فورس تھی کہ زندگی میں اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہمیں بھی کبھی مشکلات یا مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ والدہ بھی ریزسٹنٹ تھی، تو اس ٹائم پہ مشکلات تھی ہمارے لیے، لیکن میری فیملی میں کتنا اچھا مکسچر ہے کہ میرے والد صاحب کی بھی بہت اچھا نام تھا، وہ بھی دلیر تھے، اور اتنی ہی دلیر میں سمجھتی ہوں میری والدہ بھی تھی، جنہوں نے اس ساری سوسائٹی سے فائٹ کیا، سرکمسٹانسز سے فائٹ کیا، اور پھر ہم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور ہمیں اس مقام کے اوپر انہوں نے پہنچایا. تو پروفیشنلی تو یہ ایک چیز تھی. اور پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد صاحب سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ان کے اخلاق کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہر کسی سے بہت پیار سے پیش آتے تھے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہو، بڑے سے بڑا بندہ ہو، اس کے اندر وہ کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے تھے، ہر کسی کے کام آتے تھے. تو یہ دو چیزیں تھیں جس نے مجھے انسپائر کیا کہ نہیں، انشاءاللہ اگر زندگی میں اللہ نے مجھے وہ کبھی بھی عہدہ دیا تو یہی میرے بھی گائیڈنگ پرنسپلز ہوں گے جن کو فالو کرتے ہوئے میں اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو لے کر چلوں گی. تو کب آپ نے پراپرلی اسٹارٹ کیا سی ایس ایس کے لیے، ایگزام کے لیے؟ میری جرنی تھوڑی سی بڑی تھی، لمبی تھی. میں نے 2019 میں گریجویٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے سی ایس ایس کی تیاری جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی تھی. تو اس کے بعد میں نے 2-3 اٹیمپٹ سی ایس ایس کی دی. 2 اٹیمپٹ پڑھا کیا تھا؟ میں نے لاء کیا ہوا ہے، 5 ایئرس کا لاء کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے سی ایس ایس اسٹارٹ کیا پھر میں نے LLM کیا. تو سی ایس ایس بھی میں کر رہی تھی، LLM بھی کر رہی تھی، اور باقی کمپٹیٹیو ایگزامس کی بھی میں تیاری بھی کر رہی تھی اور وہ دے بھی رہی تھی. 2019 سے لے کے 2025 تک جی تقریباً 6 سال بن گئے ہیں. کتنی دفعہ ناکامی ہوئی؟ ناکامی تو میں کہتی ہوں ملٹیپل ٹائمز ہوئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے وہ ناکامی بہت امپورٹنٹ بھی تھی، کیونکہ ہم اکثر جو ہے ناکامیوں سے گھبرا جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں زندگی میں جو ہے جیتنا ہی ہے. لیکن میں اسے برعکس سوچتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ناکامی انسان کی زندگی میں کامیابی سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے. کیونکہ کامیابی تو ٹھیک ہے آپ کو مل جاتی ہے، وہ کہتے بھی ہیں نا کہ فیلئر از orphan اینڈ سکسیس ہیز مینی فادرس. تو جب آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد لوگ بھی ہوتے ہیں. جب آپ ناکام ہوتے ہیں تب انسان کے اصل کریکٹر کا پتہ چلتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کیپیسٹی اور پوٹینشیل ہے اور وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے. کیا تھا مائنڈ میں کہ یار اس لاسٹ چانس اویل کرنا ہے، یا کانفیڈنٹ تھے کہ یار کہ نہیں اس دفعہ ہو جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے نا ہمیشہ سے اللہ پہ ایمان ضرور تھا کہ میرا سی ایس ایس ہونا ہے اور میں نے پولیس سروس آف پاکستان میں لینڈ کرنا ہی کرنا ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ شاید میری مینیفیسٹیشن تھی، میرا اللہ پہ توکل تھا، اور اس نے مجھے بہت زیادہ جو ہے ہمیشہ سے فورس کیا ہے. کبھی بھی جب ناکامی بھی ہوتی تھی انسان سوچتا ہی ہے کہ شاید یہ جرنی میرے لیے نہیں ہے، مجھے چھوڑ دینی چاہیے. تو میں لیکن اتنی ہی زیادہ جو ہے ایمبیشن کے ساتھ اس جرنی کو کیری فارورڈ کرتی رہی. آپ کے جب والد صاحب شہید ہوئے تو ہارڈ شپ دیکھی فائنینشلی؟ ڈیفینیٹلی جی دیکھی ہم نے، فائنینشلی بہت زیادہ ہارڈ شپ دیکھی، کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس آپ اگر فائنینشیل ٹرمز میں کہیں تو کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ مٹیریل کوئی چیز تھی. صرف ایک اس ٹائم پہ سیلری ہی والد صاحب کی تھی، اور وہ بھی جب ان کی انیشلی شہادت ہوئی تو اس میں ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں مل رہا تھا. تو بہت زیادہ ہارڈ شپ تھی. کوئی گھر نہیں تھا، رہنے کا کوئی اس طرح کا بندوبست نہیں تھا، کوئی سرکل وغیرہ نہیں تھا. آپ آج بھی جانی جا رہی ہیں اپنے والد صاحب کے نام سے. جی یہ مومنٹ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ خود اب آپ کی ایک پہچان ہے اور بڑی پریسٹیجیس پہچان ہے، لیکن اس کے باوجود آپ آئی جی آفس گئیں، وہاں پر بھی یہ چیز کوٹ ہوئی، باقی جگہوں پر بھی کوٹ ہو رہی ہے، ہم نے بھی کوٹ کی. تو یہ آئیڈینٹی کیسی لگتی ہے؟ اس سے بڑھ کے میرے خیال ہے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے ایک، کہ اگر آج میری کامیابی بھی ہے تو اس کو میرے والد صاحب سے ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے. اور یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو والد کی کامیابی ہے یا والد کو بیٹوں سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، لیکن میرے لیے میں آپ کو یہ ایکسپلین بھی شاید نہیں کر سکتی کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ مجھے اگر پہچان مل رہی ہے تو اس کے ساتھ میرے والد صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، یا میرے والد صاحب کا آج جہاں نام لیا جا رہا ہے وہاں میرا بھی نام لیا جا رہا ہے.
تو یہ بہت ایک بڑی چیज़ ہے میرے لیے, اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے یہ عطا کیا ہے وہ کم ہے. خاص طور پر وہ بچے یا بچیاں جن کی خواہش ہے سی ایس ایس کے لیے ایگزام کے لیے آنا, ان کو کیا سجیسٹ کریں گی؟ جو بچے اسٹارٹ میں آ رہے ہیں, میں یہ کہوں گی سب سے پہلے آپ اپنی انگلش پہ فوکس کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سی ایس ایس ایک ریٹن ایگزام ہے, اور یہ ریٹن ایگزام انگلش لینگویج کا ایگزام ہے, اور ایون انٹرویو میں بھی آپ کو انگلش اسپیکنگ اسکلس چاہیے. تو انگلش جو ہے وہ بہت زیادہ لیک کرتے ہیں بچے ہمارے یونیورسٹیز کے ساتھ بات پڑھنے کے باوجود بھی. تو اس کے اوپر فوکس کریں, اپنی گرامر کو ٹھیک کریں, اپنے سینٹینس اسٹرکچر کو ٹھیک کریں, اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو اچھی طرح سے ایکسپریس کر سکیں, اور اس لینگویج میں ایکسپریس کر سکیں کہ دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈیبل بھی ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ سی ایس ایس میں جانے سے پہلے انسان بالکل ایک مختلف انسان ہوتا ہے, اور جب آپ وہ جرنی اینڈ کرتے ہو تو آپ ایک مختلف انسان ہوتے ہو. تو اس پروسیس کے تھرو سیکھیں اور ہول ہارٹیڈلی اس کو سیکھیں. اس سے گھبرائیں مت, کیونکہ شروع میں بچوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, اتنا زیادہ پڑھنا پڑے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں آپ؟ ہم نے تو ویسے سنا ہی ہے کہ کوئی کہتا ہے میں 10 گھنٹے پڑھتا ہوں, کوئی 12 گھنٹے, کوئی 15 گھنٹے. آپ نے کتنے گھنٹے پڑھا ایوریج؟ میں نے ایوریج 7 سے 10 گھنٹے پڑھا ہے, لیکن اس میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ 10 گھنٹے پڑھیں, 12 گھنٹے پڑھیں تو ہی آپ کا کلیئر ہوگا. ایسے لوگ بھی ہیں جو 4-5 گھنٹے پڑھتے ہیں, ساتھ اپنی جابس کرتے ہیں, ان کا بھی کلیئر ہو جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو 14-14 گھنٹے پڑھتے ہیں اور ان کا نہیں بھی کلیئر ہوتا. تو اس میں آپ نے ہر چیز کو اپنے مطابق دیکھنا ہے. ایون جو آپ نے سبجیکٹس رکھنے ہیں وہ آپ نے دیکھنے کہ آپ کو کیا وہ سبجیکٹس پسند ہیں, آپ کے مینٹل ایبلٹیز کے ساتھ وہ الائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, انٹرسٹ اس میں ہے یا نہیں ہے. اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی دیر پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر میں 14 گھنٹے پڑھ رہی ہوں یا 10 گھنٹے پڑھ رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے کسی دوسرے کو اتنے ہی پڑھنے کی ضرورت ہو. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ نے کس طرح سے اپنی جرنی کو لے کر چلنا ہے. جن کی نہیں ایلوکیشن ہو پاتی ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ ایک لائف ختم ہو گئی ہے, اس سے آگے بھی اپرچونیٹیز ہیں. میرا خیال ہے میں تو ان کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ کیونکہ میری جرنی لمبی تھی, میں نے بھی وہ والے مومنٹس فیس کیے ہیں جب ایلوکیشن نہیں ہوتی. آئی نو بہت برا لگتا ہے انسان کو, اور لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فیلئر انسان کو اس کی کامیابی سے زیادہ سکھاتے ہیں. تو آپ فیلئر سے ضرور سیکھیں, اور یہ آپ کو زیادہ ایک پاورفل انسان بنائیں گے. آپ کا جو مینٹل کیپیسٹی ہے پریشر بیئر کرنے کی, اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کریں گے, اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو لائف میں بہت زیادہ کام آئے گی. تو وقتی طور پہ تو آپ کو ظاہر ہے برا لگ رہا ہوگا کہ شاید میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے, لیکن یقین مانیں اللہ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو سکھانا ہے, اور وہ ضرور سکھانا ہے, اور اس کو سیکھیں اور اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں. میڈم بہت شکریہ آپ کا, آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. میڈم کی سٹوری کیا جو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو وہ یہی ہے, محنت, استقامت اور خدا پر بھروسہ کر کے آپ اپنا سفر شروع کریں, اور محنت کریں, باقی نتائج اللہ کے حوالے کر دیں.